السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج روم اور شمام کے وہ مقامات ہم پڑھیں گے جہاں روم اور شمام کرنا ممنوع ہے، یعنی 5 مواقع ایسے ہیں جن پر روم اور شمام کرنا ممنوع ہے۔ تو ہم وہ سارے 5 مواقعوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مواقع کون سے ہیں۔ نمبر 1، اگر کلمے کا آخری حرف ساکن ہو، اگر کلمہ کا آخری حرف ساکن ہو تو وہاں ہم نہ روم اپلائی کر سکتے ہیں اور نہ اشمام۔ جیسے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو را کے اوپر سکون ہے تو یہاں بھی روم اور نہ اشمام اپلائی ہوگا۔ پھر قُمْ فَأَنذِرْ، تو یہ را کے اوپر سکون ہے، اس وجہ سے بھی یہاں نہ روم اور نہ اشمام کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ دوسرا موقع کیا ہے جہاں ان کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا؟ اگر کلمے کے آخری حرف پر عارضی حرکت ہو تو بھی روم اور اشمام کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا۔ جیسے انذر، اگر آپ یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں یہ جو کسرہ ہے اندیرین ناسا، یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے آپ کو یہاں کسرہ دکھ رہی ہے، ورنہ اصل میں یہ کیا تھا اندیر۔ تو یہ عارضی حرکت ہے، یہ اس کی مستقل حرکت نہیں ہے را کے نیچے کسرہ، تو اس لیے اس کے اوپر بھی روم اور اشمام کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اور انتم الاعلون، اصل میں کیا تھا؟ انتم، میم کے پر سکون تھا، اس کی اصل سکون ہے، لیکن اس کو التقاء ساکنین کی وجہ سے میم کے پر ضمہ دے کے اس کو آگے جوائن کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ جو حرکہ ہے وہ عارضی ہے۔ یہ دیکھیے، اوکے میں آپ کو کر کے دیتی ہوں۔ اصل میں کیا تھا؟ انذر، ٹھیک، اوکے۔ یہاں را کے اوپر اصل میں سکون تھا، اور اس کے اوپر یہ جو کسرہ ہے یہ عارضی دی گئی ہے، یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے دی گئی ہے، اس لیے یہ جو حرکہ، یہ جو کسرہ ہے یہ مستقل نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، اس لیے اس اس کے اوپر نہ روم اپلائی کیا جائے گا نہ اشمام۔ جیسے وَأَنْتُمْ، یہ اصل میں تھا وَأَنْتُمْ، یہ اصل میں یہاں سکون تھا، لیکن التقاء ساکنین کی وجہ سے یہاں میم کے اوپر ضمہ دے کر اس کو آگے ملایا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں ضمہ، تو اس لیے یہ ضمہ عارضی ہے اور یہ کسرہ بھی عارضی ہے، اس لیے یہ ان حرکات کے عارضی ہونے کی وجہ سے یہاں روم اور اشمام کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی سے یومئذ تھا تو یومئذن کیا گیا، تو یہ جو یہاں کسرتین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ عارضی حرکت ہے، یہ اس کا مستقل حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں نہ روم اور نہ اشمام کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ اور حین اذ تھا تو حین اذن ہوا، تو یہ جو آپ کے پاس کسرتین ہے یہ عارضی حرکہ ہے، اس لیے یہاں نہ روم اور نہ اشمام کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ یہاں ان چاروں مقامات پر یہ قاعدے اپلائی نہیں ہو سکتے کیونکہ حرکت عارضی ہے۔ یہ حرکہ کس کو کہتے ہیں؟ فتح دمہ کسرہ کو، یس، تو یہ حرکات عارضی ہیں، اس لیے ان کو اپلائی نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر کلمے کے آخری حرف پر فتحہ یا فتحتین ہو تو آپ جانتے ہیں کہ روم کا قاعدہ کسرہ یا کسرتین اور ضمہ یا ضمتین پہ لگتا ہے، اور اشمام کا قاعدہ صرف ضمہ یا ضمتین پر لگتا ہے۔ تو اب اس کے بیچ میں سے فتحہ جو ہے بالکل مٹ ہو گئی، تو اگر کلمے کے آخری حرف پر فتحہ یا فتحتین ہو تو نہ روم اپلائی ہوگا اور نہ اشمام اپلائی ہوگا۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر تائے مربوطہ ہو تو بھی روم اور اشمام کا قاعدہ نہیں اپلائی ہوتا۔
ठीक ہے، چاہے وہ اس کے اوپر کسرہ اور دمہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی ہم دائیں مربوطہ دیکھیں گے ہم ان کا قاعدہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کلمے کے آخری حرف پر ہائے ضمیر ہو، جیسے ہائے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ واحد مذکر غائب کی ضمیر کو ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ اگر وہ ہو تو پھر اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کی ایک تفصیل ہے، کافی لمبی تفصیل ہے کہ اس کے اوپر کیا اپلائی کیا کام کیا جائے گا، لیکن یہاں آپ کو 5 میں سے 4 مواقع تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہونے چاہیے۔ اگر آخری حرکہ کے اوپر سکون ہو تو بھی وہاں اپلائی نہیں کیا جائے گا، اگر عارضی آخری حرکہ عارضی ہو تو بھی اپلائی نہیں کیا جائے گا، اگر آخری کلمے کے اوپر فتحہ یا فتحتین ہو تو بھی اپلائی نہیں کیا، جیسے المستقیم، تو یہ ایک فتح آ گئی، ہم یہاں روم اور اشمام اپلائی نہیں کر سکتے، جیسے تب تو ہم اپلائی نہیں کر سکتے، اور حوباً کبیرن تو یہاں بھی ہم روم اور اشمام کا قاعدہ اپلائی نہیں کر سکتے، اور آخری کلمے کے اوپر تائی مربوطہ ہو، جیسے دیکھیے الجنتی، تو اس وجہ سے ہم روم اور اشمام کو اپلائی نہیں کر سکتے، جیسے مغفرتن، تو یہاں بھی روم و اشمام کا قاعدہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہائے ضمیر آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کی تفصیل آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ہائے ضمیر پر روم و اشمام کے جواز میں 3 مذاہب ہیں، یعنی ان کے 3 رائے موجود ہیں، 3 قسم کی رائے ہمارے پاس آتی ہے، اور وہ ہے کہ ہائے ضمیر وہ ہا ہے جو کلمے کے آخر میں ضمیر کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس پر کسرہ یا ضمہ موجود ہوتی ہے، جیسے انہو علی رجعہ لقادر۔ تو ہر ضمیر کے لیے 3 جواز اور 3 مذاہب موجود ہیں، ان میں سے ایک مذہب کیا ہے، ایک طریقہ کیا ہے کہ المنع مطلقاً، کہ روم و اشبام قطعی طور پر اس کے اوپر، یعنی ہائے ضمیر اگر آ جائے تو قطعی طور پر جو ہے اس کے اوپر روم و اشبام نہیں کیا جائے گا، منع مطلقاً یعنی کمپلیٹلی نو، کمپلیٹ نو۔ پھر دوسرا جواز کیا ہے، جواز مطلقاً، یعنی روم و اشبام آخری حرکت کے مطابق کیے جائیں گے، بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے ضمیر آئے تو بالکل کھلے طریقے سے ہم بالکل آرام سے روم و اشمام کے قاعدوں کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن تیسرا مذہب یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ اصول واجب ہوتے ہیں، تو اس کی تفصیل آگے آئے گی، اور حافظ بن عاصم میں آپ کا تیسرا مذہب موجود ہے، اور جس ہے مذہب التفصیل کیا ہے، اس کے مطابق ہائے ضمیر پر وقت کی کچھ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ روم اشمام کے ممنوع حالات کتنے ہیں، 5، اس میں سے 4 تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے، یعنی اگر سکون ہو آپ نہیں کریں گے، اگر عارضی حرکت ہو تو بھی نہیں کریں گے، اگر فتحتین آ جائے تو بھی نہیں کریں گے، اور اگر تائیں مربوطہ آ جائے تو بھی نہیں کریں گے۔ اب صرف پانچواں جو پوائنٹ ہے کہ اس میں ہائے ضمیر آئے تو ہم کیا کریں گے، تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے مذہب التفصیل کیا ہے کہ مطابق ہائے ضمیر پر وقت کی کچھ صورتیں ہیں، یعنی مذہب التفصیل کے مطابق ہائے ضمیر پر وقت کی صورت میں 4 حالات میں روم اشمام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہائے ضمیر آ جائے اور ان میں سے کوئی 4 حالات آ جائیں تو پھر ہم ہائے ضمیر کے اوپر روم اور اشمام کو اپلائی نہیں کریں گے، ادروائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو
हाय ज़मीर के ऊपर यानी वकुतुबिही, वकुतुबिही, तो अगर हाय ज़मीर से पहले कसरा हो, बी ही, तो ये देखिए हाय ज़मीर कौन सी है। ओके, मैं आपको पेन लेके बताती हूँ। यस, हाय ज़मीर हमारे पास ये है, कुतुबी ही, ये हाय ज़मीर है। और अब अगर इस हाय ज़मीर से पहले कसरा आ जाए तो फिर आप रोम और इशमाम को अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, मैं इधर लिख के बताती हूँ। जैसे हाय ज़मीर आई और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे कसरा आ गई, तो फिर आप रोम और इशमाम को अप्लाई नहीं करेंगे। हाय ज़मीर से पहले कसरा अप्लाई नहीं होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हाय ज़मीर से पहले या साकिना हो, ये देखिए हाय ज़मीर तो आ गई, हाय ज़मीर है हमारे पास, लेकिन उससे पहले या आ जाए या साकिना आ जाए तो भी अप्लाई नहीं होगा। जैसे हाय ज़मीर आई, ये हाय ज़मीर है और इससे पहले वाला हर्फ क्या है हमारे पास, या आ जाए तो भी हम अप्लाई नहीं करेंगे रोम और इशमाम को। और अगर हाय ज़मीर से पहले गम्मा हो यानी युखलिफू, तो फिर भी हाय ज़मीर से पहले, ये देखिए ये हाय ज़मीर है, उससे पहले क्या आ गया हमारे पास, दम्मा, तो भी हम अ, इनको अप्लाई नहीं करेंगे, रोम और इशमाम को अप्लाई नहीं करेंगे। हाय ज़मीर आ जाए और उससे पहले वाला हर्फ दम्मा के साथ हो तो भी हम रोम और इशमाम को अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर हाय ज़मीर से पहले वाव साकिना हो तो भी हम नहीं करेंगे। देखिए हाय ज़मीर और इससे पहले वाव साकिना आ जाए तो भी हम अ, रोम अशवाम को अप्लाई नहीं करेंगे। हाय ज़मीर, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पहला वाला हर्फ जो है वो वाव साकिन हो, वाव साकिन, और यहाँ का था या साकिन, तो भी हम रोम और शमाम को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे पास कैसी दो किस्म की कैटेगरीज आ गई हैं। अगर कसरा आए या साकिना आए, दोनों एक किस्म की कैटेगरीज हैं। और अगर दम्मा आए और वाव साकिना आ जाए तो भी हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इन कैटेगरीज को याद रख सकते हैं कि कसरा आए या आए या दम्मा आए या वाव आए, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। और अगर ये दो कैटेगरीज आ जाएं तो फिर हाय ज़मीर के ऊपर हम अप्लाई नहीं करेंगे रोम और इशमाम। फिर मदद तफसील के मुताबिक हाय ज़मीर पर वक्फ करने की सूरतें क्या हैं। फिर मदद तफसील के मुताबिक हाय ज़मीर पर वक्फ करने की सूरत में तीन हालात में रोम अशमाम करना जायज़ है। अगर हाय ज़मीर से पहले सुकून असली हो तो भी हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास सुकून असली हो, हाय ज़मीर से पहले, हाय ज़मीर से पहले सुकून असली हो तो भी हम अप्लाई करेंगे। और अगर हाय ज़मीर से पहले फतहा हो, हाय ज़मीर से पहले फतहा हो तो भी हम रोम अशमाम को अप्लाई करेंगे। और अगर हाय ज़मीर से पहले अलिफ हो, हाय ज़मीर से पहले अलिफ हो, हाय ज़मीर से पहले अलिफ हो, अलिफ हो, तो भी हम हाय ज़मीर, तो हम रोम अशमाम को अप्लाई करेंगे। हाय ज़मीर, ओके, हाय ज़मीर, ये है हाय ज़मीर और ये है इससे पहले पाए जाने वाली सुकून। ये है हाय ज़मीर और
یہ ہے اس سے پہلے پائے جانے والا فتحہ. ہائے زمین، اور یہ ہے اس سے پہلے پائے جانے والا الف. یہ لانگ الف، یہ ہے الف. تو یہ اگر کنڈیشنز پائی جائیں تو پھر روم اشمام کو اپلائی کیا جائے گا، یعنی الف، فتحہ اور سکون. یس. حذف کے ساتھ وقف کرنے کے قواعد ہیں. حذف کے ساتھ وقف کرنے کی 3 صورتیں ہیں. انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں دیکھ لیتے ہیں. مذہب تفصیل کے ساتھ ہی ہم اس ٹاپک کو یہیں فائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی سلائڈز میں ہم نیا قانون لیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.